الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات وأتباعه وأشياعه وأنصاره وأصهاره وأولاده وذرياته وأمته وعلينا معهم أجمعين وأرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأترنه على الحق أترا ولتأخذن على يد الظالم ولتأترنه على الحق أترا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تنفع من قالها ما لم يستخفوا بحقها. قيل ما الاستخفاف يا رسول الله؟ قال يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تصابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, हमारा जिस नबी के साथ ताल्लुक है वो नबी अल्लाह जल्ल जलालुहु के महबूब तरीन हस्तियों में एक अहम तरीन हस्ती है। अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह ने उनको लक़ब दिया है हबीबुल्लाह। मुझे अल्लाह ने पैदा किया, मेरी पैदाइश का फैसला हुआ, मेरे नूर को अल्लाह ने पैदा किया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी तक
گارے اور مٹی میں تھے کہ اللہ جل جلالہ نے میرا نور اللہ نے پہلے سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کا ذکر بھی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ کلمات ہمارے رب نے خود سکھائے ہیں. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. خود اللہ نے یہ کلمات سکھائے. اور عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دنیا میں اللہ کے رسول پہلے کیا چیز تھی؟ فرمایا اللہ موجود تھے، کچھ نہیں تھا. پانی تھا دنیا کے اندر، اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا. تو وہ مبارک ہستی ہماری ان کے ساتھ نسبت ہے. وہ محبوب ترین ہستی ہے. اللہ نے ساری انسانیت پہ نظر ڈالی، اس میں اللہ جل جلالہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا انتخاب کیا. ہوتے 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 بنو کنانہ کا انتخاب ہوا، قریش کا انتخاب ہوا، قریش میں بنی ہاشم کا انتخاب ہوا، بنی ہاشم میں بنی عبد المطلب کا انتخاب ہوا، بنی عبد المطلب میں اللہ نے میرا انتخاب کیا. انا اول شافع وانا اول مشفع. سب سے پہلی سفارش کی جو اجازت دی جائے گی وہ مجھے دی جائے گی، میں سفارشی بنوں گا. سب سے پہلے اگر کسی کی سفارش قبول ہوگی تو میری سفارش قبول ہوگی. انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ. جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اس جھنڈے کا نام ہی الحمد ہوگا. میری امت حمادون ہے، وہ اللہ کی تعریف بہت کرتی ہے. میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وہ ذات گرامی جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو. میرے پاس کل قیامت کے دن جھنڈا ہوگا اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سارے لوگ اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. انا اول من یقرع باب الجنہ. میں وہ ہستی ہوں کہ جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، اور سب سے پہلے اگر جنت کا دروازہ کھلے گا تو میرے لیے کھلے گا. مجھے اللہ نے وہ چیزیں دی ہیں جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی، کسی امتی کو نہیں ملی. مجھے اللہ نے جوامع الکلم دی ہے. چھوٹی سی بات میں بیان کرتا ہوں، اس بات کے اندر کوزے میں سمندر کو بند کر دیتا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. دشمن 1 مہینہ مجھ سے دور ہوتا ہے، اللہ میرا روب دشمن پہ ڈال دیتے ہیں. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. پچھلی امتیں خاص جگہ پہ نماز پڑھتی تھی، میرے لیے پوری زمین مسجد بنا لی گئی. میرا امتی جس جگہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اللہ اس کی نماز کو قبول کرتے ہیں. یہ میری وجہ سے ہے.
پچھلی امتیں پاکی حاصل کرتی تھی پانی کے ذریعے سے. میری امت میں کوئی معذور ہو، پانی کے استعمال سے موت کا خوف ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا خوف، یا پانی اتنا دور ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے، پانی کافی فاصلے پر ہے، تو نیت کر لو پاکی کی، زمین پر ہاتھ مار لو، چہرے پر پھیر لو، پھر ہاتھ مار لو، دونوں ہاتھوں پہ پھیر لو. اگر تم بے وضو تھے تو باوضو ہو گئے، اور تم پر غسل فرض تھا تو تمہارا غسل بھی ہو گیا. یہ میری وجہ سے، یہ اللہ نے میری وجہ سے میری امت کو دیا. ایسے لاڈلے نبی سید الانبیاء والمرسلین، ان کو اپنے قریب بلایا. لیکن یہ ساری محبتیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ باتیں ہیں اس میں. یہ صرف آپ بھائیوں کی خدمت تھوڑا سا اشارہ پیش کیا ہے. اتنی بڑی ہستی کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد الرسول اللہ درجہ ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد رسول اللہ کا درجہ ہے. لیکن ان کے ساتھ معاملہ کیسے رکھا؟ ان کی ولادت سے پہلے ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھا دیا. ان کی ولادت سے پہلے حالات پیدا ہوئے، لوگوں کو بتایا کہ ایک بڑی شخصیت آنے والی ہے، آسمانی نظام حرکت میں ہے. ہاتھیوں کا لشکر حضور کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے بیت اللہ کو ختم کرنے آ رہا ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے اس لشکر کو ختم کیا. وہ چیزیں جو نبی کی نبوت سے پہلے دنیا کے اندر وجود میں آتی ہے ان کو ارہاس کہتے ہیں. الف را ہا الف صاد. اور ارہاس کے معنی بنیاد کے آتے ہیں. نبی کے ہاتھ سے کوئی چیز سرزد ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. عام مخلوق عاجز ہوتی ہے، کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ سے کوئی چیز سرزد ہو جو عام لوگ نہیں کر سکتے اس کو کرامت کہتے ہیں. کرامت مانے اعزاز، اللہ نے اس شخص کو اعزاز دیا ہے. نبی کی نبوت سے پہلے کوئی چیز ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں. اس کے معنی بنیاد کے، کہ یہ نبی جو آ رہا ہے یہ مضبوط شخصیت ہے، یہ اس کی بنیاد ہے. لیکن معاملہ بڑا عجیب رکھا. قیامت تک کی امت کو نبی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر مسلمان چھوٹا بڑا، پڑھا لکھا ان پڑھ، اس کے ذمے ہے کہ اپنے نبی کی سیرت ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کو نبی کے بارے میں معلومات ہو، نبی کا نام پتہ ہو، والد کا نام پتہ ہو، دادا کا نام پتہ ہو، 5-6 نسلوں تک نبی کا نسب نامہ پتہ ہو، والدہ کا نام پتہ ہو، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا انداز امت کے ہر فرد کے سامنے ہونا چاہیے. کافروں کی چیزیں، کافروں کی سیرت، ان کے کارنامے وہ لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. نبی کی سیرت، نبی کے کارنامے، یہ امت کو قیامت تک کے لیے سبق ہے کہ جو شخص اتنا محبوب ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کی زندگی کی قسم کھا رہے ہیں قرآن میں، اس کے علاقے کی قسم کھا رہے ہیں قرآن میں، اس کے چہرے مبارک کی قسم کھا رہے ہیں قرآن میں، اس کے زلفوں کی اور بالوں کی قسم کھا رہے ہیں قرآن میں، ان کے انداز گفتگو کی قسم کھا رہے ہیں قرآن میں. وہ کتنی بڑی شخصیت ہے. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے نبی تیری زندگی کی قسم،
یہ قوم لوط والے بڑے نشے میں تھے. وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. میں قسم کھاتا ہوں نبی کے انداز گفتگو کی کہ نبی نے کیا کہا, اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. لا اقسم بهذا البلد, مکہ مکرمہ کی قسم کھاتا ہوں میں. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین, مکہ مکرمہ کی قسم, حضور کی دھرتی کی قسم. کتنی بڑی شخصیت امت کو بتا رہے ہیں. یہ اتنی بڑی شخصیت کو ان کی بنیاد میں ہم نے قربانی رکھی ہے, ان کی بنیاد میں ہم نے فقر رکھا ہے, ان کی بنیاد میں ہم نے سادگی رکھی ہے, ان کی بنیاد میں ہم نے تکلیفیں رکھی ہے. ان کو ہم نے مشقت میں رکھا شروع سے. ولادت سے 6 مہینے پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. قافلے میں گئے تھے اور میاں بیوی میں بہت محبت تھی تاریخی روایات میں, حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ میں, اور ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور واپس پھر قافلے میں, تجارتی قافلے میں واپس نہیں آئے, وہیں انتقال ہو گیا. ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے, والد صاحب چلے گئے. پھر ان والد کے بچت کا بھی قصہ ہے احادیث میں کہ ان کو اللہ جل جلالہ نے کیسے بچایا. یہ بھی عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے, ان کے خواب میں آیا اور ان کو ذبح کرنے لے جا رہے تھے حضرت عبداللہ کو. اس سے بچ گئے اور راستے میں شہید ہو گئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے 6 مہینے کے بعد دنیا میں تشریف لائے. اور جس گھر میں آپ پیدا ہوئے اس گھر میں فقر تھا, غریبی تھی. عرب کی عورتیں دور دراز سے آ کر کے نومولود بچوں کو لے جاتی تھی, دودھ پلاتی تھی, ان کی تربیت کرتی تھی, ان کو زبان سکھاتی تھی, اور پھر واپسی آ کر ان کو اچھا خرچہ پانی ملتا تھا. اللہ کے رسول جس وقت پیدا ہوئے, اور بھی مکہ میں لوگ پیدا ہوئے, عورتیں آئیں, بچوں کو لے گئیں, اور اس مبارک شخصیت کو اٹھانے والا کوئی نہیں. کیوں؟ والد اس کا ہے نہیں, گھر میں غربت ہے, ہمیں دودھ پلانے کی اجرت پوری نہیں ملے گی. کس خوش قسمت خاتون کے حصے میں آتی ہے؟ وہ خوش قسمت خاتون جو دیر سے پہنچتی ہے, سواری اس کی کمزور ہوتی ہے, اور جب وہ عورت پہنچتی ہے اس یتیم بچے کو لیتی ہے, اور جیسے ہی لیتی ہے سواری اس کی تیز ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا دوسرا بچہ تھا, بچپن ہی کے اندر قناعت کی عادت, تھوڑے سے دودھ پر اکتفا فرماتے تھے. بچپن کا یہ وقت بنو سعد کے اندر طائف کے قریب علاقہ ہے, مائی حلیمہ کے گھر میں گزرا. پھر وہ لے آتی ہے, پھر مکہ مکرمہ میں وبا تھی, پھر لے جاتی ہے. تھوڑی سی عمر بڑی ہو گئی, اللہ جل جلالہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, آپ کا سینہ مبارک چیرا, آپ کے دل مبارک کو نکالا, زمزم کے پانی سے اس دل کو دھویا گیا, اور آسمانی انوار و برکات آپ کے دل میں بھرے گئے, جبکہ آپ کی عمر 4 سال تھی. عمر مبارک تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے, 6 سال کی ہوتی ہے. والدہ کے ساتھ ابوا کا علاقہ ہے مدینہ منورہ کے قریب, ساتھ میں ایک غلام, ایک عورت, ایک اللہ کے رسول اور ایک والدہ, اور وہاں اس بیابان میں والدہ کی وفات ہو جاتی ہے.
کس مشقت کے ساتھ وہ قبر کھودی گئی ہوگی اور کس مشقت کے ساتھ تدفین ہوئی ہوگی، اور اس 6 سال کے معصوم بچے نے کن حسرت کی آنکھوں کے ساتھ اپنی والدہ کو زمین میں دفن ہوتا دیکھا ہوگا۔ یہ بات نہ حدیث میں ہے کیونکہ حضور تو چھوٹے تھے، اور کن کیفیات کے ساتھ آپ نے اپنی والدہ کو رخصت کیا ہوگا۔ اور جب آپ کو وہاں سے لا رہے تھے تو آپ اپنی والدہ کی قبر پہ لیٹ گئے کہ میں اپنی والدہ کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ آپ کی زندگی، یہ وہ شخص ہے جو سب نبیوں کے سردار ہیں، جن کے پیچھے معراج کے اندر 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے آسمان سے بلا کر کے بیت المقدس میں حضور کا مقتدی بنایا۔ ان کی ابتدا زندگی یہ ہے۔ اس لیے جو لوگ مشقتوں میں ہیں، جن کے گھروں میں غربت ہے اور وہ تبلیغ کے کام، دین کے کام، مدارس کی خدمت، دین کی خدمت، دعوت و تبلیغ کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور باوجود غربت اور فقر کے، اور باوجود جیب کے خالی ہونے کے، باوجود جائیداد نہ ہونے کے، وہ اس کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی بہت اعلیٰ قسم کی مشابہت ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ 6 سال یہ شخص مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں، اپنے دادا کے کفالت میں آتے ہیں، دادا عبد المطلب۔ لوگوں نے پوچھا نام آپ نے کیسے رکھا؟ یہ نام تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو دادا نے کہا میں نے اس بچے کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ میری پشت سے، کمر سے ایک زنجیر نکلی اور وہ اوپر گئی، ایک درخت بن گیا، اور وہ درخت اتنا بڑا تناور، اس کے پتے شاخیں ایسے پھیل گئے کہ مشرق اور مغرب میں پھیل گئے، اور عرب کے کچھ لوگ، قریش کے کچھ لوگ اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے تعبیر والوں سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تعبیر والوں نے کہا تمہاری نسل میں اللہ ایسے شخص کو پیدا کریں گے جن کی خیریں مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں اللہ جل جلالہ اس کے فیض کو عام کریں گے۔ اس لیے میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا ہے، وہ ذات گرامی جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے۔ اور احمد جو نام ہے آپ کا، وہ آسمان میں ہے، پچھلی کتابوں میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 28ویں پارے میں سورہ صف کے اندر اس کا ذکر ہے، یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ یہ احمد نام آسمانوں میں ہے، زمین میں آپ کا نام محمد ہے۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادا حضور اپنی دادا کے جگہ پہ بیٹھتے تھے، حالانکہ اس جگہ پہ کسی کو نہیں بٹھاتے تھے، اپنے اس پوتے کو بٹھاتے تھے، اور پوتا فرمایا میرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے۔ لیکن دادا کب تک زندہ رہتے؟ دادا بھی اس دنیا سے 2 سال کے بعد چلے گئے، باپ بھی گیا، ماں بھی گئی، دادا ایک سہارا تھے وہ بھی گئے۔ اب کہاں آ گئے؟ ابو طالب کے پاس آ گئے، انتہائی شفیق چچا، لیکن غربت، اولاد بہت زیادہ تھی، گھر میں غربت تھی، بچپن سے ہی بکریاں چرانے پہ لگ گئے۔ اور کیا فرمایا؟ ایک دن سفر میں ہے، صحابوں کو کہا اس فلانے درخت کے پاس جاؤ، اس کا پھل توڑو، اس میں جو کالا کالا ہے نا وہ ذرا میٹھا ہوتا ہے، وہ توڑ کے لاؤ۔ اللہ کے رسول یہ والی بات تو عام آدمی نہیں جانتے، یہ تو وہ آدمی جانتا ہے جو ان درختوں کے اندر اندر پھرا ہو۔ فرمایا ہاں، میں نے مکہ والوں کی بکریاں چند پیسوں کے عوض میں ان جھاڑیوں میں چرائی ہیں۔ اور پھر فرمایا ما من نبی الا وقد رعى الغنم، اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا سب نے بکریاں چرائی، میں نے بکریاں چرائی۔
بچپن ہی سے بکریاں چرائی. پھر یہی ابو طالب شام جا رہے تھے. اس چھوٹی شخصیت کو چھوٹی عمر میں, بہت بڑی عمر نہیں تھی, شام لے گئے. خدا کی شان, وہاں اس علاقے میں ایک پرانی کتابوں کا جاننے والا راہب, پچھلی کتابوں کا تورات, انجیل, زبور, انہوں نے جب دیکھا اس شخص کو, یہ آدمی قافلے گزرتے تھے, کسی کو دیکھتا نہیں تھا, لیکن اس قافلے کی دعوت کی. کس کی وجہ سے؟ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے. کھانا تیار کیا, بھائی وہ شخص کہاں ہے؟ کہا وہ تو بکریاں چرا رہے ہیں. دیکھا کہ ایک بادل محمد الرسول اللہ پہ سایہ کیا ہوا, اور اللہ کے رسول اس سائے کے اندر آ رہے ہیں. اور اس شخص نے کہا کہ اس کا ولی کون ہے, میں اس کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں, اس کو واپس بھیج دیں, اس لیے کہ اگر شام کے عیسائیوں نے ان کو دیکھ لیا تو ان کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے. اللہ کے رسول کو واپس کیا گیا. اس شخص نے اس وقت کے زمانے میں, حدیث میں کیک کا لفظ آتا ہے, ایک میٹھی روٹی بنائی اس شخص نے, زیتون کا تیل دیا, اور اللہ کے رسول کو اعزاز کے ساتھ وہاں سے واپس کیا. یہ وقت گزرتا گیا. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی. کس عورت کے ساتھ؟ ایک 40 سالہ عورت کے ساتھ, جو پہلے 2 خامندوں سے بیوہ ہو گئی تھی. جو لوگ نبی پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے نبی کی 11 بیویاں تھی, تمہارے نبی کی وفات کے وقت 9 بیویاں تھی, اور غیر مسلم ہمارے نبی پر انگلی اٹھاتے ہیں, وہ سن لیں کہ 25 سال کی عمر کے اندر جو شباب کا زمانہ ہے, اس شخص نے 50 سالہ زندگی اس عورت کے ساتھ گزاری جو عورت 2 خاوندوں سے پہلے بیوہ ہو چکی تھی. اور آپ کی جتنی شادیاں ہوئی, ان تمام شادیوں کے اندر غرض کیا تھی؟ کہ آپ کے گھر کے اندرونی زندگی امت کے سامنے آ جائے, آپ کا استنجا آ جائے امت کے سامنے, آپ کا غسل سامنے آ جائے امت کے سامنے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے غسل کا پورا طریقہ, استنجا سے لے کر پاؤں کے دھونے تک مکمل طریقہ اللہ کے رسول کے غسل کا نقل کرتی ہے. یہ بات بیوی نقل کر سکتی ہے اور کوئی نقل نہیں کر سکتی. تو یہ وقت آپ کا گزرا اس عورت کے ساتھ. آپ کی ساری اولادیں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی. 4 آپ کی بیٹیاں تھیں, زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ, اور 3 یا 2 اقوال مختلف ہیں آپ کے بیٹے تھے. ایک آپ کا بیٹا ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. باقی ازواج سے کوئی اولاد آپ کی نہیں ہوئی. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملتی ہے, اور کیا فرماتے ہیں؟ نبوت سے 6 مہینے پہلے میرے دل میں اللہ نے تنہائی میں بیٹھنا, خدا کو یاد کرنا, اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی. تو میں 10-15 دن کا کھانا لے کر کے غار ہرا میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرتا تھا. اس وقت کے ابراہیم علیہ السلام کی جو چیزیں زندہ تھی اس کے مطابق میں اللہ کی عبادت کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا جب 6 مہینے پورے ہوئے, رمضان کا مہینہ, 27ویں شب, اس وقت ایک شخصیت آتی ہے اور مجھے کہتی ہے پڑھیے. میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس شخصیت نے مجھے سینے سے لگایا اور اتنا زور سے دبایا کہ میری تکلیف انتہا کو پہنچ گئی. آپ پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر دوسری بار, پھر تیسری بار. اس کے بعد 5 آیتیں قرآن پاک کی نازل ہوئی. میں وہاں سے اترا, کافی فاصلہ ہے, گھر آیا, میرا بدن کانپ رہا تھا, مجھے بخار ہو گیا. میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا مجھے کمبل اڑا دو, اور بس میں تو بس اب دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں, میں تو بس رخصت ہو رہا ہوں. اس وقت اس بڑی عمر کی خاتون نے, جو انتہائی سمجھدار خاتون تھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے. آپ
ہلاک ہو جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ دائی کی صفات سنیے. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین الضیف وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ جیسی شخصیت کو تو اللہ کبھی بھی ہلاک نہیں کریں گے. کیوں؟ لوگوں کے بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، کوئی مصیبت میں گھرا ہوا آ جائے آپ اس کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، بیواؤں یتیم لوگوں کی مدد آپ کرتے ہیں، اور آپ کو اللہ جل جلالہ ذلیل نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے. حضرت خدیجہ تسلی دے رہی ہے، گھر کی خاتون تسلی دے رہی ہے، پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی کہ یہ آپ کے بھتیجے پہ یہ حال آیا ہے، ذرا اس کا جواب دے. فرمایا ہاں، اس کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ہے. ہاں، کاش جس وقت اللہ اس کو تبلیغ کا حکم دے، کاش میں طاقتور ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. اور سن لو، جس شخص نے اس تبلیغ کی محنت کو شروع کیا ہے، یہ ورقہ ابن نوفل کا بیان، جس شخص نے اس تبلیغ کی محنت کو شروع کیا ہے، لوگ اس کی مخالفت کریں گے اور آپ کو یہاں سے نکالیں گے. اچھا، مکہ سے لوگ مجھے نکالیں گے؟ فرمایا ہاں، ہر وہ شخص جو دعوت و تبلیغ کرتا ہے اس کے اوپر حالات آتے ہیں.